إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. آج اس دینی مجلس میں ہم سب جمع ہیں اور ایک ایسا موضوع ہمارے سامنے ہے جس سے مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر انسان کو اس موضوع سے تعلق ہے. چاہے ایک انسان ذاتی کاروبار کرتا ہو یا وہ کوئی بزنس مین ہو یا کسی کمپنی میں جاب کرتا ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، انسان انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مزاج بنایا ہے، اس کو کچھ کوالٹیز دی ہیں. اس مزاج کے نتیجے میں یہ ہونا لازمی ہے کہ دنیا میں ہونے والے واقعات کا اس پر اثر پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی آج زندہ ہے اس کو موت آنے والی ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو مسلمان ہو یا کوئی بھی دین دھرم کا ماننے والا ہو اس حقیقت کا انکار نہیں کرتا ہے. آج ہم زندہ ہیں، کل معلوم نہیں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے. کسی کی عمر 40 سال، کسی کی 50، کسی کی 60، کسی کی اس سے زیادہ، کسی کی اس سے کم. ہر آدمی دنیا میں مرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ زندگی کا ہے کہ ایک آدمی زندگی جیتا کیسے ہے. یہ سب سے اہم سوال ہے. مرنا اس کے بس میں نہیں ہے. جب اس کی موت اللہ کی طرف سے طے ہے اس کو موت آنی ہے. لیکن جو زندگی اس کو دی گئی ہے، اس زندگی میں وہ کیسے جیتا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے. جیسا وہ دنیا میں جیتا ہے ویسی اس کی زندگی بنتی ہے، اور اسی طرح سے آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اس کے ساتھ سلوک اور اس کے ساتھ معاملہ جو بھی ہونے والا ہے وہ اس کی دنیا کی زندگی کے مطابق ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن موت کا ذکر کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے زندگی کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تم کو دنیا میں شر اور خیر کے ذریعے امتحان لیتے ہوئے آزماتے ہیں. ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں دنیا میں. دنیا میں ہر انسان کا مرنے سے پہلے پہلے امتحان ہوتا ہے. یہ امتحان کس طرح سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دیا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. یہ امتحان شر کے ذریعے ہوتا ہے، یہ امتحان خیر کے ذریعے سے ہوتا ہے. آدمی پر دونوں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں. کبھی پریشانی بیماری کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی کسی کی شادی، اس کا نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوتا ہے، کبھی اس کو جاب اپنے دل کی طرح نہیں ملتا ہے، کبھی اس کے گھر میں کسی کو پریشانی ہوتی ہے، بیوی بچے یا کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے. اس اعتبار سے آدمی دنیا میں پریشانیاں اٹھاتا رہتا ہے، اس کو تکلیفیں آتی رہتی ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ سوشل لیول پر ہو. آدمی کو دنیا میں پریشانی آتی رہتی ہے. یہ اللہ کا قاعدہ ہے، ایسا ہوگا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزماتے ہیں شر کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے سے. کبھی آزمائش ایسے بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے پاس بہت مال آتا ہے، اس کا کوئی دشمن اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، کبھی سیاسی طاقت ہوتی ہے، کبھی مال کے اعتبار سے طاقت ہوتی ہے، کبھی سوشل سٹیٹس اس کا بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں چاہے آدمی پریشان ہو دنیا کی کمی کے اعتبار سے یا پھر اس کو دنیا مل جائے، ہر اعتبار سے اس کو یہاں پر پریشانی آنا لازمی ہے. کبھی مال کا بہت زیادہ ہونا بھی ایک پریشانی ہوتا ہے،
کہ ایک آدمی اس کو کیسے خرچ کرے اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ خود اس کے لیے بے چینی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تجوری اگر خالی ہے تو کل اس کو کیسے بھرنا ہے کی فکر ہوتی ہے، اور اگر بھری ہوئی ہے تو چور سے اس کو کیسے بچانا ہے اس کی بھی فکر ہوتی ہے۔ دنیا میں پانا اور کھونا دونوں بھی انسان کے لیے کسی نہ کسی طرح سے اس کے ذہنی سکون کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ آپ کو ایسی زندگی ملے جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہو، کوئی پرابلم نہیں ہو، تو یہ زندگی آپ کو دنیا میں ملنے والی نہیں ہے۔ اس پلانٹ پر اگر آپ کو رہنا ہے، اس دنیا میں اگر آپ کو جینا ہے، تو یہاں پر آپ کو ایسا سوچ کے نہیں چلنا ہے کہ کوئی پرابلم مجھ کو نہ آئے، کوئی پریشانی کوئی تکلیف مجھ کو نہ آئے، بغیر تکلیف کے نو پرابلم لائف میں جیتا رہوں۔ ایسا اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ آپ کو یہاں پر پرابلمس آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آپ کو ان کو ڈیل کرنا سیکھنا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں بتا دیا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو آزمائیں گے تکلیف سے بھی اور راحت سے بھی، برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی۔ یہاں انسان کا امتحان مسلسل ہونے والا ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی دن کبھی رات، کبھی خوشی کبھی پریشانی، اس طرح کے حالات ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے، اور ایک آدمی کی زندگی اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ اس کو سیکھنا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آنے والے پرابلمس کو کیسے حل کرے۔ ایک آدمی پرابلمس کو سالو کرے، ان پرابلمس کے نتیجے میں خود ڈیزالو نہ ہو جائے، وہ خود ختم نہ ہو جائے، وہ خود ٹوٹ نہ جائے۔ بہت سارے لوگوں پر پریشانی آتی ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں، وہ ذہنی بیلنس کھو دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہو کر، کچھ لوگ دوائیاں کھا کر جینا سیکھ لیتے ہیں کہ وہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، رات میں ٹینشن ہوتا ہے تو سو جاؤ، نیند کی گولی کھا لو۔ کوئی آدمی ہے جس کو نیند کی گولی پسند نہیں ہے، اس کو شراب میسر ہو جاتی ہے، وہ شراب پیتا ہے۔ کوئی ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتا ہے، کوئی ناچ گانے میں کلب میں جا کے کسی طرح سے اپنے فرسٹریشن کو کود کر نکالتا ہے، کوئی اوشو کمیون میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے یوگا یا کچھ تو بھی کرنے کے لیے تیار کرتا ہے کہ کسی طرح سے سکون مل جائے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی طریقے سے سکون نہیں پاتے ہیں اور آخری طور پر بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں مجھ کو اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ کوئی آدمی اپنے سر میں پستول سے گولی چلا کر اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، جس کو پستول نہیں ملتی ہے وہ نیند کی ساری گولیاں کھا لیتا ہے۔ کوئی آدمی اس کو گولیاں نہیں ملتی ہے، وہ ٹیرس پر جاتا ہے گھر کے یا کمپنی کے اور اوپر سے کود جاتا ہے۔ کیوں؟ میں پرابلم سالو نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ وہ دنیا کو خیر بات کہہ کے یہاں سے نکل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نوبت آ سکتی ہے کوئی آدمی فرسٹریٹ ہو کے خود نہیں مرتا ہے، دوسروں کو مارنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک آدمی دنیا میں پریشان، جب پریشانی اس پر آتی ہے وہ اس کو ڈیل نہیں کر پاتا ہے، لہٰذا وہ اس کے نتیجے میں کسی اور برائی میں پڑ جاتا ہے۔ ایک پرابلم جب آتا ہے وہ پرابلم تو سالو نہیں ہوتا ہے، اس کے سالو کرنے کی بجائے ایک آدمی اس سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے، وہ پرابلم اس کو اتنا چھیڑ دیتا ہے کہ وہ انسان اور کئی پرابلمز پیدا کرنے کا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ پریشانی، سٹریس، ڈپریشن، میلانکلی یا اس طرح کی کئی اور جو ہے پریشانیاں انسان کو آتی ہیں اور کئی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک آدمی کے بدن پر راشا آنا، کانپنا شروع ہونا، دروازہ بھی بند ہو گیا تو گھبراہٹ ہونا، دل دھڑک جانا ایک دم، یا چھوٹی سی چیز اگر کچھ ہو جاتی ہے، کمپیوٹر اگر اچانک بند ہو گیا تو کمپیوٹر کو اٹھا کے پٹک دینا۔ یہ جو چیزیں ہیں بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی میں پیش آنے والے پرابلم سے ڈیل نہیں کر پاتے ہیں۔ پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ پھر چھوٹا پرابلم بھی اتنا بڑا پرابلم اس کو لگنے لگتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی ہی خود بربادی کرنے والا بن جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے والا بن سکتا ہے۔ کبھی اپنی اولاد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کبھی بیوی کو، کبھی ماں باپ کو، کبھی بھائی کو، کبھی پڑوسی کو، کبھی کسی اجنبی کو۔ اتنا ٹینشن آیا، آپ دیکھیں یو ایس میں کیا ہو رہا ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، نوجوان ہے، اس کی گرل فرینڈ نے اس کے ساتھ میں دھوکہ کیا، پسٹل لیتا ہے، گن مشین لیتا ہے، کچھ خرید لیتا ہے،
اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے اسکول میں جاتا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اس کو شوٹ کرنا شروع کرتا ہے. پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ بڑا بڑا کورس کر رہا ہے، یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی کر رہا ہے، لیکن اچانک اس کی پی ایچ ڈی کو کیا ہو گیا؟ اچانک اس کی زندگی میں ایسا کچھ ہوتا ہے، وہ اس کو ڈیل نہیں کر پاتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ ایسا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسٹرب ہونے کے بعد میں کئی لوگوں کی زندگی ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آئے دنوں میں، کتنے سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2-4 مہینوں کے اندر ایسا کوئی کیس ہوتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ پسٹل لے کے اپنے کیمپس میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے جس کو دیکھا، جان پہچان نہیں، کچھ غلطی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، آنکھ بند کر کے اپنے جنون میں اس نے شوٹ کرنا لوگوں کو شروع کر دیا. کیا یہ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، انسان کیوں گھٹیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آج دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر رہی ہے، لیکن انسان کے لیے وسائل خود مسائل بن رہے ہیں. انسان کے لیے جتنے وسائل ہیں، جو مینز اس کی ترقی کے لیے تھے، وہ ان کو نپٹ نہیں پا رہا ہے، وہ خود اس کے لیے اپنی بربادی کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی کیفیات کو، اپنے جذبات کو ڈیل نہیں کر پا رہا ہے. وہ اپنے لیے مصیبتیں خود مول لے رہا ہے. اور خاص طور سے آپ دیکھیں گے آج جو بزنس وغیرہ میں کمپٹیشن بڑھ گیا ہے اور دنیا انسان کے لیے ترقیاں اس کے لیے کھل رہے ہیں اس کے راستے، اور آپس میں کمپنیز کا، ایک آدمی کا، 2 بزنس کا، 2 چھوٹی چھوٹی دکانوں کا بھی کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کمپٹیشن کے نتیجے میں انسان پریشان ہو گیا ہے، اور اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ وہ سب کچھ پا کے بھی کچھ نہیں پانے والا بن گیا ہے. سب کچھ اس کے پاس ہے، پھر بھی وہ پریشان ہے. غریب بھی پریشان ہے اور امیر بھی پریشان ہے. لہٰذا یہ جو ہمارا آج کا خطاب ہے، جو ہماری یہ میٹنگ، یہ ملاقات ہے، یہ ہماری جو مجلس ہے، اس میں ہم کو اسی مسئلے کے تعلق سے اسلامی حل دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلامی حل اس میں کیا ہے. سٹریس، فکر، آپ جس کو کہیں انگزائٹی، اس کو آپ کہیں میلنکلی، غم کے اعتبار سے آپ اس کو کہیں، کہ خوف اور غم یہ 2 چیزیں ہیں جو ایک انسان کی زندگی کو مصیبت بنا سکتے ہیں. اس کو اس پریشانی سے، فکر سے، ٹینشن سے، اور اسی طرح سے غصہ، فرسٹریشن، سٹریس، ان ساری چیزوں سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے. ڈپریشن، میلنکلی، یا اسی طرح سے سورو، غم، سیڈنس، جو بھی آپ اس کو کہیں، ایک آدمی کو ڈیل کرنے آنا چاہیے کہ فکر اور غم سے کیسے آدمی نمٹے. ان کو آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. آپ اپنے موبائل سے، اپنے کمپیوٹر سے یا اپنی مشین سے چیزوں کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو، لیکن آپ زندگی سے پرابلمز کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. وہ آپ کے ساتھ زندگی بھر لگے رہیں گے. آپ اگر بہت ڈیفیکٹ پروف ہو، آپ کی فیملی میں کچھ نہ کچھ مسائل ایسے آ سکتے ہیں جن سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. ان سے ہم کیسے ڈیل کریں؟ آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ اسی موضوع سے متعلق ہے. تو آج کی اس مجلس میں ہم سٹریس مینجمنٹ، اسی لیے یہاں پر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گیٹنگ ریڈ آف سٹریس نہیں ہے، سٹریس ریموول نہیں ہے، سٹریس مینجمنٹ ہے. یعنی آپ ٹینشن آپ کو نہیں آئے گا، آپ بالکل پتھر کے، لکڑی کے، ایک دم موم کے اسے بنے ہوئے نہیں ہیں. آپ انسان ہو، آپ کے اطراف میں جو کچھ ہوتا ہے آپ اس سے اس کا اثر لیتے ہو، آپ اس کے نتیجے میں ریئیکٹ کرتے ہو. لیکن یہ جو ہمارا اثر لینا اور اس کو ریئیکٹ کرنا، یہ جو چیز ہے، یہ اسلام میں ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اس کا ڈھنگ کیسا ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنے، آپ کی زندگی برباد ہو جائے چھوٹے موٹے مسائل کی وجہ سے. یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے کہ اتنی قیمتی زندگی، اس کو ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے، بیماری اور کسی اور پریشانی کی وجہ سے، بچی کچی خوشیوں کو بھی ہم برباد کر لیں. ایک آدمی مصیبت آنے کے بعد میں پریشان ہو، یہ 2 مصیبتیں ہیں. ایک آدمی کا مصیبت آنے کے بعد میں پریشان ہونا، یہ 2 مصیبتیں ہیں. تو آدمی اپنی مصیبتیں خود بڑھاتا ہے. اس لیے اس کو کیسے حل کرنا چاہیے ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس وقت کی اتنی زیادہ گنجائش ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے چلوں. انشاءاللہ مستقبل میں بہت ممکن ہے کہ اس کو کئی پارٹس میں، اس درس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے.
اختصار کے ساتھ میں بس اشارہ کرتا چلوں گا ان نصوص کی طرف جو آپ کے سامنے ہیں.